مسلم قومیت کے پاس صرف زبان، ایک خاص قبیلہ اور ایک خاص علاقے کی بنیاد کے اوپر کوئی تحریک نہیں تھی، ایک پورا عالمگیر نظریہ تھا۔ اگر آپ کے مذاکرات کے نتیجے میں، مظاہروں کے نتیجے میں، کسی دھرنے کے نتیجے میں، کسی ایجیٹیشن کے نتیجے میں، کسی نعرہ بازی کے نتیجے میں اگر آپ کو بلز کے اندر ریلیف ملتا ہے، وہ آٹے کے لیے سبسڈی ملتی ہے، ٹرانسپورٹ روٹس کو جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق بن جاتے ہیں، اگر آپ کے انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو مذاکرات کی میز پہ بیٹھنے سے روکتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو خود غاروں میں چھپ جانے پہ اور اپنے معصوم اور انوسنٹ فالوورز کو آگ میں جھونک دینا، ان کے خون سے اس تحریک کو سینچنے پر مجبور کرتی ہے؟ ایک خاص علاقے، ایک خاص زبان یا ایک خاص جو ہے وہ قوم کی بنیاد پہ اٹھنے والی جو بھی تحریک ہے، اگر اس کو سپلیمنٹ، اگر اس کو ہیلپ نہیں کر رہا، اگر اس کی ریسیپی میں کوئی نظریہ شامل نہیں ہے، تو یہ تحریکیں صرف اور صرف انارکی پھیلا سکتی ہیں، اور ان کی انٹینٹ کے اوپر جو ہے وہ بآسانی شک کیا جا سکتا ہے، اور ان کو انارکی کا، فساد کا ایک باعث کہہ دینا کوئی مذائقے کی بات نہ ہوگی۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ قوم پرست جب صرف اور صرف ایک خاص قوم، یعنی فار ایگزامپل مختلف ٹرائبز ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پہ یا ایک خاص علاقے کے حقوق کی بنیاد، حقوق میں تو پھر نظریہ شامل ہو جاتا ہے، ایک خاص علاقے کے تعصب کی بنیاد پہ، ایک خاص زبان کے تعصب کی بنیاد پہ، یا ایک خاص قوم اور قبیلے کے تعصب کی بنیاد پہ جب کوئی تحریک اٹھتی ہے، تو وہ دراصل اندر سے اور فنڈامنٹلز کے حساب کو اگر تجزیہ، ان کے فنڈامنٹلز کا تجزیہ کیا جائے تو وہ انتہائی کھوکھلی تحریکیں ہوتی ہیں۔ ہاں، کیونکہ جب میں قومیت کے اوپر اگر تنقید کرتا ہوں، قوم پرستی کی حالیہ تحریکوں کے اوپر اگر میں تنقید کرتا ہوں، تو یقیناً بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر محمد علی جناح صاحب کی جو تحریک تھی وہ بھی تو مسلم قومیت کی بنیاد کے اوپر تھی، لیکن وہ آدھی بات اپنے حق میں تو استعمال کرتے ہیں، بات جامع نہیں کرتے۔ مسلم قومیت کے پاس صرف زبان، ایک خاص قبیلہ اور ایک خاص علاقے کی بنیاد کے اوپر کوئی تحریک نہیں تھی، ایک پورا عالمگیر نظریہ تھا، نظریہ سیاست تھا، نظریہ معیشت تھا، نظریہ ریاست تھا، نظریہ بین الاقوامی تعلقات تھا، نظریہ جنگ تھا، نظریہ امن تھا، نظریہ معیشت تھا، اور پورا نظریہ تعلیم تھا، حتیٰ کہ جو آپ کی زندگی بعد از موت ہے اس کے حوالے سے بھی ایک پوری جو ہے تھیری موجود تھی۔ یعنی کہ ایک عالمگیر اور ایک جامع نظریہ اگر کسی خاص قوم، قبیلے، زبان اور علاقے کے لوگ اٹھتے ہیں ایک تحریک لے کے، اور ان کے پاس ایک عالمگیر نظریہ ہے، عالمگیر نہ صحیح، اس پرٹیکولر علاقے کے لوگوں کے لیے کوئی نظریاتی خوراک بھی موجود ہے، تو پھر اس تحریک کو بہت ہی سنجیدگی سے سننا، اس کو ایک تحریک، ایک جامع اور ایک جامع تحریک ماننا اور اس طریقے سے ڈیل کرنا بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اور یہی درست طرز عمل ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی جب قوم پرست کے پیچھے چلتا ہے، کسی قوم پرست پارٹی، کسی قوم پرست گروپ یا کسی قوم پرست لیڈر کے پیچھے، اس کے اندر جو سوچ کار فرما ہوتی ہے وہ عین وہی تصویر ہوتی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ لیکن آپ حالیہ تحریکوں کا جائزہ لے لیجئے، جیسا کہ میں نے کہا کہ بلوچستان ہو یا کشمیر ہو یا اپنا پشتو سپیکنگ بیلٹ ہو یا کوئی بھی اور بیلٹ ہو، یہاں پہ جن تحریکوں نے محض علاقے، زبان اور قومیت کی بنیاد کے اوپر کوئی جتھا بازی کی ہے، کوئی موب لنچنگ کی ہے، کوئی ریاست پہ چڑھ دوڑنے کی کوشش کی ہے، ریاست کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی ہے، ان کی بنیادیں انتہائی کھوکھلی ہوئی ہیں، اور کھوکھلی ہونے کے نتیجے میں اس کے جو فالوورز تھے انہوں نے بھاری قیمتیں ادا کی۔ آزاد کشمیر کے اندر ایک تحریک چلی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو بلز کے اندر ریلیف ملتا ہے، آپ کے اگر فرض کی میں بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو ملتا ہے،
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے مذاکرات کے نتیجے میں، مظاہروں کے نتیجے میں، کسی دھرنے کے نتیجے میں، کسی ایجیٹیشن کے نتیجے میں، کسی نعرہ بازی کے نتیجے میں اگر آپ کو بلز کے اندر جو ہے وہ ریلیف ملتا ہے، اگر آپ کو آٹے کے لیے سبسڈی ملتی ہے، اگر آپ کے ٹرانسپورٹ روٹس کو جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق بن جاتے ہیں، اگر آپ کے انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جاتا ہے، آپ کی روڈیں بن جاتی ہیں، آپ کے علاقوں میں تعلیمی ادارے کھل جاتے ہیں، آپ کی جو ووٹنگ کی اسکیم اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی اس طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے، چاہے وہ الیکٹورل کالج ہو یا سیٹوں کی تعداد ہو یا حلقہ بندیاں ہوں، یہ تمام چیزیں آپ کی ان جدوجہد کے نتیجے میں وہ آپ حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو مذاکرات کی میز پہ بیٹھنے سے روکتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو ایجیٹیشن کے رستے کے اوپر مجبور کرتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو خود غاروں میں چھپ جانے پہ اور اپنے معصوم اور سو کالڈ کہہ لیجیے لیکن انوسنٹ فالوورز کو آگ میں جھونک دینا اور ان کو اس تحریک، ان کے خون سے اس تحریک کو سینچنے پر مجبور کرتی ہے؟ حالیہ جو تحریکیں ہیں، چاہے وہ قوم پرست تحریکیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، ہم الگ الگ بات کریں گے، ابھی ہم صرف کشمیر کی بات کریں، بلوچستان میں ہوں یا کشمیر میں ہوں یا دیگر علاقوں میں، حالیہ تحریکوں کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کا طریقہ واردات یہی رہا ہے کہ بغیر کسی نظریے کے، محض قوم، قبیلے، زبان اور علاقے کی بنیاد پہ کھوکھری بنیادوں پہ انہوں نے تحریکوں کو کھڑا کیا، اور اس کے بعد ان کے لیے اس تحریک کا بام عروج کیا ہے؟ بام عروج یہ ہے کہ ہمارے ان عاقبت نااندیش لیڈروں کا یہ طرز عمل ہے کہ ہم اپنے معصوم یا یوں کہہ لیجئے کہ عقل سے محروم اپنے جو فالوورز ہیں ان کے خون سے اس تحریک کو سینچا جائے اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کا تحفظ کیا جائے۔ حالیہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایجیٹیشنز کے اندر مذاکرات موجود تھے، کہیں نہ کہیں ان کے ڈائلاگز ہو رہے تھے، بہت سے مطالبات پر عمل درآمد ہوا تھا۔ میرا قطعی طور پہ مقصد موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور ادارے کو نہ ان کی وکالت کرنا ہے، نہ میں ان کا ترجمان ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی سینٹیمنٹ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف ذاتی سینٹیمنٹ ہے۔ میں لاجک کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ کمپوننٹس ہیں یہ سب ریاست کے تمام کمپوننٹس کے بیچ ایک کمپوننٹ نے دوسرے کمپوننٹ سے کچھ منوانا ہے، اس کا ایک طرز عمل ہے، اینڈ دے کلیم ٹو بی پولیٹیکل پارٹی، تو یا ایک عوامی طاقت کلیم کرتے ہیں خود کو۔ کوئی عسکری طاقت تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کوئی عسکری جدوجہد کا نام تو نہیں دیا خود کو، ورنہ تو ان کو اس طریقے سے ڈیل کیا جاتا تو پھر تو ایک الگ ہی نوعیت ہوتی، لیکن انہوں نے ایک عوامی، سیاسی، جمہوری جدوجہد کا لبادہ اوڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے انارکی کا رستہ اختیار کیا، بے چینی کا رستہ اختیار کیا۔ کون سی ایسی سیاسی تاریخ میں تحریک ہے کہ جس نے بذات خود جو ہے وہ مذاکرات سے انکار کر دیا ہو؟ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہات کا آنا کہ جس طرح سے بی جے پی کے لیڈرز نے بھارت سے جب یہاں کریک ڈاؤن ہوا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسے کالعدم قرار دے دیا گیا اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، تو جیسے بی جے پی کے لیڈرز نے یا اور دیگر جو رائٹ ونگ کے ہندوستان میں لیڈرز تھے، انہوں نے، یا ان کے ملٹری اسپوکس پرسن ہیں مختلف، انہوں نے جس طریقے سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اپنا پراکسی بتایا، اور جس طریقے سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو انہوں نے بھارت کے لیے ایک بفر زون قرار دیا، جیسے کہ بھارتی لیڈروں نے، اساکر نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو پاکستان ہیلڈ، یعنی کہ پاکستان سے ملحقہ آزاد ریاست جموں و کشمیر کے اندر اپنے نمائندے قرار دیا، اور انہیں کہا کہ ہم بھارتی لیڈرز نے کہا، بھارتی فوج کے ترجمانوں نے کہا، اور بھارتی فوج کے پلانٹڈ میڈیا پرسنلز نے کہا کہ ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہر صورت میں اور ہر طریقے سے سپورٹ کریں گے۔ جس طریقے سے انہوں نے ان کے بیانیوں کو بائے کیا، اس کو پروجیکٹ کیا اور دنیا کے اندر اس کو کے لیے منوانے کی کوشش کی، یہ باتیں، اور پھر آپ کا سیاسی طرز عمل سے انکار جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے عاقبت نااندیش لیڈروں کا
مذاکرات سے انکار، ریاست سے ٹکراؤ کا رستہ اختیار کرنا، اپنے جو ہے وہ عقل سے محروم اپنے سپورٹرز کو تحت دیکھ کروانے کا اہتمام کرنا، یہ تمام کڑیاں اگر ہم جوڑ لیں تو عین وہی طریقہ واردات سامنے آتا ہے جس کے حوالے سے میں نے گفتگو کے آغاز میں بات کی کہ وہ قومیت کی، وہ قوم پرست تحریک جس میں قوم اور قبیلے کی بات تو ہو، زبان کی بات ہو، رنگ اور نسل کی بات ہو، کسی علاقے خاص جغرافیائی علاقے کی بات ہو، لیکن کوئی اس کے پاس سیاسی نظریہ نہ ہو، کوئی جمہوری نظریہ نہ ہو، کوئی ریاست کو چلانے کا نظام نہ ہو، وہ انارکی اور فساد کے علاوہ کوئی دوسرا نتیجہ جو ہے وہ رقم نہیں کر سکتی۔ میرے بہت ہی پیارے کشمیری بھائیوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور اس جیسے جتنے بھی سو کالڈ نجات دہندہ ہوتے ہیں وہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے جو طالبان نے افغانستان کے ساتھ کیا ہے، وہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے جو بلوچ لبریشن آرمی نے بلوچستان کے ساتھ کیا ہے، وہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے جو ٹی ٹی پی نے پشتون علاقوں کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایک بند گلی میں لے جانے کی بجائے ان لوگوں کو ان کا ناطقہ بند کیجیے اور جمہوری رستہ اختیار کیجیے، سیاسی رستہ اختیار کیجیے۔ جناب اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، تعلیم تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تھینک یو ویری مچ۔